سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، منع یہ کیا گیا تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، تو کرنا کیا، حکم کس کا ہے؟ حکم یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام طبری تفسیر الطبری میں اس آیت کے تفسیر میں لے کے ہے، فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، اور تفسیر الصحابی عندہما مسند، امام حاکم المستدرک میں لے کے ہے کہ بخاری مسلم کے نزدیک صحابی کا قرآن کی تفسیر کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفسیر کرنا سمجھا جائے گا۔ تفسیر الصحابی عندہما مسند، یعنی صحابی کا تفسیر کرنا امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفسیر کرنا ہے، یہ امام حاکم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، تو مسلمانوں کو جماعت کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا، اور تفرقہ سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ منع کیا کہ تم نے تفرقہ میں نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور وہ حبل اللہ کیا ہے، مسلمانوں کی جماعت۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408 میں حبل اللہ قرآن کو کہا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مراد ہے حبل اللہ سے اور قرآن ہی کا دامن تھامنے کا حکم ہے، قرآن کو لازم پکڑنے کا حکم ہے، تو اس سلسلہ میں 2-4 احادیث میں پیش کر کے اس بات کو واضح کروں گا کہ دیکھیے قرآن کو صرف اگر کوئی تھامنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کی مراد اور قرآن کا فہم وہ نہیں لیتا جو جماعت نے لیا ہے، تو اس کا قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو تھامنے کا دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی پہلے سے خبر دی ہے کہ امت کے اندر ایسے فرقے بھی پیدا ہوں گے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر 6930 31 32 33 34 اور صحیح مسلم کے اندر 2449 سے لے کر 2470 تک تقریباً 20 سے زیادہ احادیث ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ خوارج یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم ہے یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو بڑا زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ خوارج کی یہ علامت اور نشانی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، وہ احادیث پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ان کا قصور کیا ہوگا؟ قصور یہ ہوگا کہ قرآن کا جو مطلب اور مفہوم جماعت نے لیا ہے، صحابہ نے لیا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ اپنا مفہوم اور اپنی منشا اور مراد جو ہے اس سے لینا چاہیں گے، اور ان کا قرآن کو تھامنے کا دعویٰ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو تھامنے کا معنی بھی یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت جس عقیدے پر ہے، جو معنی اور مفہوم قرآن کا مسلمانوں کی جماعت نے لیا ہے وہی معتبر ہوگا۔ تو نتیجہ آ کے یہی نکلے گا کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور جماعت سے کٹ کر جو الگ ہونے والے فرقے ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جماعت کو مسلمانوں کا جو بڑا گروہ اور بڑا فرقہ ہے اس کو تھامنے کا حکم دیا گیا۔ اب مرزا جلمی کہتا ہے حدیث کے اندر جو ہے وہ